ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ جل مجدہ کی توفیق سے پچھلی نشست میں ہم نے خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور خلافت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس مسئلہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ان احادیث کا، بلکہ میں کہوں گا چند ان احادیث کا حوالہ دیا اور اس پر بحث کی جنہیں غلطی سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امامت کی وصیت پر محمول کیا جاتا ہے، اور غلطی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین اور امیر المؤمنین اور امام امت مقرر فرما دیا تھا. سو میں نے ان احادیث اور بھی ہیں، میں نے اپنی کتابوں کا حوالہ دے دیا ہے اپنی نشست پچھلی گفتگو میں، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ اس طرح کی تمام احادیث دراصل آپ کی شان کے بیان میں ہیں، آپ کے مناقب بیان کرتی ہیں، آپ کے فضائل بیان کرتی ہیں، آپ کی عظمت اور آپ کے رتبہ کو بیان کرتی ہیں. ان کی خاص دلالت مسئلہ خلافت اور امامت پر نہیں ہے. اور میں نے لفظ مولا یعنی من کنت مولاہ فعلی مولاہ اس کی شرح کرتے ہوئے قرآن مجید سے 4-5 آیات مولا کے لفظ کے استعمال کی کوٹ کی تھی، اور بھی مقامات پر لفظ مولا آیا ہے، مگر میں نے یہ واضح کیا تھا کہ لفظ مولا یا لفظ ولی، یہ دونوں لفظ جو استعمال ہوئے ان کا معنی حکمران، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین یا نائب اور جانشین رسول، اس خاص معنی میں جو خلافت و امامت کا تصور ہے، اس معنی میں نہ قرآن مجید میں اس لفظ کا اطلاق ہوا آیا ہے، اور نہ ان احادیث میں سے کسی حدیث کا مطلب اور مراد اس معنی پر قائم ہوتا ہے. اب یہی پوزیشن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بھی ہے. اب وقت بچانے کے لیے میں ریفرنس صرف سیدنا صدیق اکبر کا دوں گا، چونکہ پہلی خلافت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو اس سے 1-2 حوالے خلافت فاروقی کے بھی دے دوں گا. تو اسی طرح احادیث نبوی ان کی شان میں اور ان کے مناقب اور فضائل کے بیان میں بھی آئی ہیں. میں اپنے اہل تشیع بھائیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ حضرات غلطی سے ان احادیث کو محمول قرار دیتے ہیں یا ان احادیث کا غلط اطلاق سمجھ لیتے ہیں خلافت اور امامت پر، اسی طرح اہل سنت میں بھی ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے کہ جو ان احادیث کا ڈائریکٹ اطلاق خلافت صدیق اکبر پر، اس کی تعیین پر کر لیتا ہے. لیکن میں نے آپ کو اپنا نقطہ نظر بڑا واضح بتا دیا، اور اجماع امت کا یہی ہے. اہل سنت کے اکابر ائمہ کا عقائد کی کتب میں موقف بیان کرتے ہیں دونوں، کہ بعضوں نے کہا نص سے ثابت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ امت کے اجماع سے اور صحابہ کرام کی شورا سے ثابت ہے، اور اجماع قطعی ہے اس پر، نہ صرف صحابہ کرام کا بلکہ 1400 سال کی پوری امت کا. اب وہ حدیث چند ایک سنیے بطور نمونہ کہ کس طرح استدلال کیا جاتا ہے خلافت صدیق اکبر پر. اس سے شیعہ حضرات کو یہ اندازہ ہوگا، یا ان کے جو انصاف پسند طبیعتیں ہیں وہ اندازہ ہوگا کہ بات صرف اس طرح یک طرفہ نہیں ہے کہ ان کی شان میں فرمایا گیا تھا تو معاذ اللہ ان کی خلافت چھین لی گئی، وہ یکدار تھے. اگر ایسا سمجھیں گے تو اس سے کہیں زیادہ اس طرح کی حدیث شان صدیق اکبر میں بھی وارد ہو چکی ہیں. تو اس لیے بات کو تول کر انصاف سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب پہلی حدیث متفق علیہ دے رہا ہوں، بخاری مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی و صاحبی. آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا
تو صرف ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر ابو بکر میرا بھائی بھی ہے اور میرا صاحب یعنی صحابی ساتھی بھی ہے، وفادار ساتھی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، امت میں کسی ایک کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو چنتا۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے ان کی خلافت پر کہ آقا علیہ السلام نے اشارہ دیا۔ میری بات دونوں سمت ایک ہوگی، یہ اشارات ہیں سارے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان چاروں کے لیے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کس طرح وہ شعر ہے، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ چاروں کو آقا علیہ السلام نے اعلیٰ اعلیٰ خصائص اور اعلیٰ اعلیٰ خوبیوں سے نوازا ہے اپنی تربیت و صحبت کے فیض سے، اور امت کو بتایا ہے کہ یہ ان کے مناقب ہیں، اور ان ساروں سے اپنے اپنے وقت پر فائدہ اٹھانا، رہنمائی لینا۔ اور جس کو پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے نمبر پر ہونا منشاء الہی میں مقصود تھا، اللہ رب العزت کے الوہی اہتمام کے ذریعے اسی طرح ہی ہوا۔ کوئی چیز نہ خلاف منشاء اسلام ہوئی، نہ خلاف منشاء رسول ہوئی، نہ خلاف منشاء اور مشیت ازدی ہوئی۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ بھی متفق علیہ۔ محمد بن جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے، متفق علیہ کہہ دیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اب آپ جس طرح میں نے پہلے حدیثیں بیان کی وہ اہل سنت کی کتب سے تھی جو مولا علی شیر خدا کی شان میں ساری، تو یہ خیال نہ کر لیجئے میرے اہل تشیع ساتھی بھائی کہ یہ تو پھر آپ سنیوں کی کتابوں سے ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تھوڑا انتظار کریں، یہ حدیثیں پہلے سن لیں اور پھر میں یہ حدیثیں یہی ان کی شان میں اہل تشیع کی کتابوں سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا۔ مگر بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ وہی ائمہ حدیث ہیں۔ اگر آپ صحابہ کرام کی شان میں وہ روایتیں لائیں تو اگر آپ سمجھیں کہ غلط ہیں، یہ وہی ہیں جو مولا علی شیر خدا کی شان میں جنہوں نے کتابیں حدیثوں کے ساتھ بھر دی ہیں، یہ وہی امام ہیں۔ اگر انہیں معاذ اللہ کوئی قد ہوتی اور ان کا دل تنگ ہوتا تو اپنی کتابوں سے نکال دیتے، ان کو روایت نہ کرتے۔ صحیح بخاری سے لے کے صحیح مسلم ان کتابوں کو پڑھ لیں، باب قائم کیا ہے کہ حب علی جو ہے وہ ایمان ہے۔ امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، حب علی اور حب انصار ایمان میں سے ہے۔ امام ترمذی باب کے اندر فصل پر فصل قائم کرتے چلے جاتے ہیں مولا علی شیر خدا کے مناقب کی۔ یہ جو میں نے سینکڑوں حدیثوں پر مشتمل اپنی کتابیں مرتب کی ہیں، یہ اسی سے ستہ سے لی ہیں۔ تو ائمہ حدیث ان کے اندر عدل انصاف تھا۔ اہل سنت کا یہ خیال آپ کو غلط ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ قد رکھے، عداوت رکھے، بغض رکھے یا میلی آنکھ سے دیکھے وہ اہل سنت ہی نہیں ہے، وہ اہل ضلالت ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے۔ اہل سنت والجماعت ہونے کا معنی میں نے سمجھا دیا، قرآن، سنت، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، یہ چار ستون ہے، اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ یہی تعلیم سیدنا مولا علی شیر خدا نے کی، یہی تعلیم۔ فرمایا کہ میں حجت بینہ پر ہوں قرآن پر، اور منہاج نبوی پر سنت پر ہوں، اور اس کے نیچے فرمایا تمسکو باہل بیتی، حضور کی اہل بیت سے جڑ جانا، اور پھر صحابہ کرام کے پورا آدھا صفحہ نہج البلاغہ میں پھر صحابہ کرام کو بیان کیا۔ یہی چار مصادر مولا علی شیر خدا نے بتائے، قرآن، سنت، اہل بیت اور صحابہ کرام۔ چنانچہ اب یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور اس نے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال کیا، پوچھا، ان امرأۃ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فامرها ان ترجع الیہ۔ آقا علیہ السلام نے اس سے بات بتا دی اور پھر دوبارہ آنے کا حکم فرمایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ رأیت ان جئت فلم اجدک، اگر میں دوبارہ پلٹ کر پوچھنے کے لیے آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، اشارہ تھا کہ آپ وصال فرما چکے ہوں، تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال فإن لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر آؤ اور مجھے نہ پاؤ، میرا وصال ہو چکا ہو، تو پھر ابو بکر کے پاس جانا۔ تو آقا علیہ السلام نے واضح اور صریح نشاندہی اپنے بعد
سیدنا ابو بکر صدیق کی فرما دی کہ میرے بعد مرجع امت ابو بکر ہوگا. یہ بھی متفق علیہ حدیث. پھر ایک حدیث ہے صحیح جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ. فرمایا کہ کسی قوم کے لیے یہ جائز ہی نہیں، مناسب نہیں کہ اس میں ابو بکر موجود ہو اور امامت کوئی اور کرائے. ابو بکر کے موجود ہوتے ہوئے امامت کوئی اور نہیں کرا سکتا. یہ جب آخری ایام میں آقا علیہ السلام نے نمازوں کی امامت سونپی تھی اس موقع پر فرمایا. اور صرف ایام وصال میں ہی نہیں، اس سے قبل بھی جب کبھی آقا علیہ السلام کا باہر جانا ہوتا، کبھی قبائل میں صلح مصالحت کروانے کے لیے تشریف لے گئے، احادیث آئی ہیں پہلے کی بھی، تو کسی موقع پر باہر جاتے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو نمازوں کی امامت کا حکم فرما کے جاتے. حیات طیبہ کا معمول تھا. یہی بات آقا علیہ السلام نے یہاں بھی فرمائی. پھر حدیث آتی ہے، سعید ابن المسیب روایت کرتے ہیں کان ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر. ابو بکر صدیق کا درجہ حضور کے وزیر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. فکان یشاورہ فی جمیع امورہ، ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرتے. وکان ثانی ہے فی الاسلام، اسلام میں وہ حضور کے بعد ثانی تھے. وکان ثانی ہے فی الغار، غار میں ثانی تھے. وکان ثانی ہے فی العریش یوم بدرن. اس طرح آقا علیہ السلام غزوہ بدر میں، عریش یعنی وہ چھپر جو آقا علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں بھی حضور کے ساتھ ثانی وہی تھے. وکان ثانی ہے فی القبر، اور قبر انور میں بھی حضور کے ثانی وہی ہیں. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علیہ احدا، آقا علیہ السلام کسی معاملے میں بھی ابو بکر پر کسی کو مقدم نہیں کرتے تھے، کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے. کہ حدیث پاک کو آگے سیدنا علی شیر خدا سے روایت میں بیان کرتا ہوں. مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل طبرانی میں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر. یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص ابو بکر ہے. پھر مولا علی شیر خدا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب دونوں نے آ کے سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی، اس پر گفتگو آگے آ رہی ہے. جب دونوں نے بیعت کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت، تو اس موقع پر دونوں نے کہا قال علی والزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں ہستیوں نے فرمایا انا نرا ابا بکر احق الناس بها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب خلافت کا سب سے بہتر حقدار ابو بکر کو سمجھتے ہیں. انہ لصاحب الغار، اب دلائل دیتے ہیں حدیث پاک میں، اس لیے کہ غار میں بھی والے وہی تھے. وثانی اثنین، دو میں سے دوسرے بھی وہی تھے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ وَكِبَرِهِ، اور ہم ان کے کبر کو، بزرگی کو اور شرف کو بھی جانتے اور مانتے ہیں. حتیٰ کہ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، حالانکہ آقا علیہ السلام خود حیات تھے، اپنی زندگی مبارکہ میں لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ابو بکر کو امام مقرر کیا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کانا نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی تو وہ نبی عمر ہوتا. اگر میری امت میں کسی کو محدث اور مکلم آنا ہوتا، جس سے اللہ کلام کرے، القاء کرے جس کے دل میں اپنی بات اور راز، تو اگر ایک شخص بھی ایسا ہوا تو وہ عمر ہوگا. یہ صحیح بخاری میں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے. اور اس کو آقا علیہ السلام نے اس انداز کے ساتھ بھی فرمایا، ایک نئے جملے فرمائے، فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر. فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں اور جنات کے دونوں طبقات کے جو شیطان ہیں عمر کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں، عمر سے بھاگ جاتے ہیں. یہ ترمذی اور نسائی میں حدیث حسن صحیح ہے.